اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ علم و تعلیم یا ایجوکیشن میں ہم BA پارٹ 2 نیو سلیبس یونیورسٹی آف پنجاب اسٹڈی کرنے لگے ہیں۔ چیپٹر 4 تعلیمی جائزہ یا جسے ہم انگریزی میں ایویلیویشن کہتے ہیں اس پہ مشتمل ہے۔ پہلا ٹاپک 4.1 تعلیمی جائزہ کیا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے عمل کے دوران اور خاص طور پہ نصاب کی تیاری کے دوران تعلیمی مقاصد طے کیے جاتے ہیں، تدریسی مواد اور طریقہ تدریس پہ بات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ان طلباء کے والدین اور معاشرہ اور اساتذہ اور انتظامیہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے یہ سب تگ و دو کی گئی وہ مقاصد کہاں تک کامیاب ہو سکے، کہاں تک ہمیں ان کے حصول میں کامیابی ملی، اور طلباء نے دوران تعلیم اسکول کی یا کالج کی یا یونیورسٹی کی سہولتوں سے کیا فائدہ حاصل کیے، عمل تدریس کا معیار کیا ہے، اور یہ مواد نصاب طلباء کے لیے کہاں تک سود مند ثابت ہوا ہے۔ نتائج کے جانچنے کے طریقے جائزہ کہلاتے ہیں۔ گویا جائزہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کردہ نتائج طلباء کے اقتصاد میں خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی عیاں کرتے ہیں۔ جائزہ آئندہ نصاب سازی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور نصاب سازی کے عمل کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم وقوفی، تاثراتی اور مہارتی انداز میں جانچتے ہیں، یعنی کوگنیٹو، افیکٹو اور سائیکو موٹر۔ وقوفی کا مطلب یہ ہے کہ معلومات و علم کتنا جو ہے وہ طالب علم کے ذہن میں بیٹھا، اور تاثراتی کا تعلق عادت اور رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے کہ کس حد تک اس طالب علم کی عادات میں، اس کے رویوں میں بہتری آئی ہے، اور مہارتی کا تعلق کسی ہنر کے اکتساب سے ہوتا ہے کہ جو آپ سکھا رہے تھے وہ کس حد تک اس کو پرفارم کر پایا ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کا جائزہ نصاب، اساتذہ اور دیگر سہولتوں کو جانچنے میں مدد دیتا ہے کہ نصاب کتنا مؤثر تھا، اساتذہ کی رہنمائی کس حد تک صحیح سمت میں تھی، اور باقی سہولیات کس حد تک فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ تو اس میں سے پہلی چیز کہ نصاب کتنا مؤثر تھا، تو نصاب کے معیاری یا غیر معیاری ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے طلباء کے تعلم کا جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں رائج نصاب سے طلباء نے کیا کچھ سیکھا ہے اور ان کی شخصیت میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ تعلیم کے جن نتائج کا تعلق طلباء کی اخلاقی، روحانی، معاشرتی نشو و نما سے ہے، ان خصوصیات کا اظہار خاص اوقات پر بھی ہوتا رہتا ہے۔ مثلا ایمانداری اور نیکی کے جذبے کا اظہار مدرسے کے عام حالات میں تقریباً ناممکن ہے۔ جائزہ کے لیے تعلیمی اداروں میں امتحانات کا ایک نظام رائج ہے جس کے تحت طے شدہ وقفوں سے امتحانات منعقد کر کے طلباء کی حاصل کردہ معلومات اور مہارتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جائزہ کے ذریعے حاصل کردہ نتائج نہ صرف طلباء کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان کی مدد سے نفس مضمون میں شامل اجزاء کے معیار کو پرکھنے اور طریقہ تدریس کو زیادہ بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اور جائزہ کے لیے مشاہدہ، آزمائش، انٹرویو، عملی، زبانی، تحریری، موروثی اور موضوعی طریقہ کار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے
تو نصابی عمل کے اجزاء کے اندر تعلیمی جائزہ ایک بہت اہم عمل ہوتا ہے جو ہمیں باقی تینوں چیزوں جو نصاب کی ہیں ان میں ہماری مدد کرتا ہے۔ نصابی جائزے میں نصاب کے تمام اجزاء کی کارکردگی اور ان کے مؤثر ہونے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نصاب کے تمام اجزاء کہاں تک نصابی مقاصد کے حصول میں کامیاب رہے۔ کیا نصاب کے تمام طے شدہ مقاصد حاصل ہو گئے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں نصاب کے ہر جز کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ نصابی جائزے سے ہمیں طلباء کی تخلیقی، تنقیدی اور معاشرتی صلاحیتوں کا علم بھی ہوتا ہے اور نصاب کو مزید بہتر بنانے کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ یہ جائزہ نصابی مقاصد، نصابی مواد اور طریقہ ہے تدریس کو خوب سے خوب تر بنانے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نصابی جائزہ لینے کے لیے رسمی اور غیر رسمی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ رسمی طریقے میں طلباء کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف طریقوں سے امتحان لیا جاتا ہے، جو زبانی ہو سکتا ہے، تحریری ہو سکتا ہے یا عملی ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے۔ عام طور پر اساتذہ ماہانہ، شش ماہی اور سالانہ امتحانات کے ذریعے نصابی مقاصد اور نصاب کی کامیابی یا ناکامی کا جائزہ لیتے ہیں، اور غیر رسمی طریقوں میں مشاہدے اور تجربات سے کام لیا جاتا ہے۔ مختلف سرگرمیوں اور تجربات کے مشاہدے سے طلباء کی عملی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مشاہدات سے طلباء کے کردار کے بارے میں بھی بہت کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ نصابی جائزے میں نصاب کے تمام عناصر پر نظر رکھنا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مقاصد ایسے ہوں جو طلباء کی رسائی سے باہر ہوں، اور اسی طرح نصاب کے دیگر اجزاء بہتر ہونے کے باوجود مقاصد کے حصول میں اصل میں معاون ثابت نہ ہو رہے ہوں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے مقاصد تو بہتر ہوں لیکن ان کے حصول کے ذرائع یعنی مواد کا انتخاب اور اس کی تنظیم خاطر خواہ نہ ہو۔ مثلا مواد طلباء کے لیے عدم دلچسپی کا حامل ہو، اس میں کوئی کشش اور افادی پہلو نہ ہو، وہ جامع اور مؤثر نہ ہو، یا وہ طلباء کی ذہنی سطح سے بلند ہو اور اس وجہ سے نصاب اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہ ہو۔ اسی طرح نصاب کے تیسرے اہم جز یعنی طریقہ تدریس کا بھی تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ مقاصد بھی بہتر مقرر کیے گئے ہوں اور نصابی مواد بھی طلباء کی نفسیات سے ہم آہنگ ہو اور تعلیمی تقاضوں سے مربوط ہو، لیکن وہ مواد طلباء تک صحیح طریقے سے نہ پہنچ سکا ہو۔ دوسرے لفظوں میں معلم کا طریقہ تدریس بھی غیر مؤثر ہو سکتا ہے کہ اس نے تدریس میں اپنے منفی جذبات یا رد عمل کا اظہار کیا ہو، یا تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی امدادی شے یا بہتر تدریسی تکنیک استعمال نہ کی ہو، یا معلم کی شخصیت ہی طلباء کے ذہنوں پر ایک بوجھ ہو جس کی وجہ سے نصابی مواد کی صلاحیتوں اور ان کی تخلیقی، تنقیدی اور معاشرتی لیاقتوں کا علم ہوتا ہے، اور ہمیں نصاب کو بہتر بنانے اور اس میں ترمیم و تنسیخ کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ نصابی جائزے سے حاصل شدہ نتائج نصاب اور نصابی اجزاء کو خوب سے خوب تر بنانے میں رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے تعلیمی جائزہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ ماہرین نے جو خاص ٹرمز میں اس کی ڈیفینیشن کی، اگر ہم اس کی بات کریں تو جیمز براڈ فیلڈ نے کہا کہ جو ایویلیویشن یا امتحانی جائزہ ہے یہ اصل میں کسی خاص سائنسی یا معاشرتی پیمانے پر تعلیم کی اہمیت اور تعلیم کی قیمت کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے۔ تھورن ڈائک اور ہیگن کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی جائزے کی اصطلاح ہے یہ پیمائش سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ کچھ حوالے سے یہ ایک باقاعدہ اور کچھ حوالوں سے یہ بے قاعدہ انداز میں ہوتا ہے، اور یہ ایسی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے جس کو لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں،
اور اس کے نتیجے میں کسی طالب علم کی ڈگری دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نارمن ای گراؤنڈ لینڈ انہوں نے یہ ڈیفینیشن کی کہ تعلیمی جائزہ ایک ایسا باضابطہ عمل ہے جس کے اندر ہم ایسی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کی وضاحت کرتے ہیں، جن معلومات کی مدد سے آپ طالب علم کی سیکھی گئی صلاحیتوں کا اور جو سکھانے کے مقاصد تھے ان کا اور جو سکھانے کا طریقہ کار تھا اس کا کس حد تک اثر ہوا ہے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ماہرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جائزہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اجزائے نصاب ہیں وہ کس حد تک مؤثر رہے ہیں۔ تو پہلا ٹاپک ہمارا تعلیمی جائزہ، اس کو ہم نے دیکھا۔ میں ہوں منیر احمد کھوکھر، علیم اکیڈمی لاہور سے، اور آپ اس کو کتاب سے بھی پڑھیے گا اور کوئی چیز وضاحت طلب ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔